کہ نظر و نیاز، ہاں ہم جو غیر اللہ کے نام کے دیتے ہیں نا، یہ سب حرام ہے اور یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ بی بی بتا رہی ہے میں نے منت مانی ہے تو اللہ تیرے نام دی منت، مولا میری اس منت نو، میری اس نظر نیاز نو قبول کر۔ کس کو کا بولیں گے، کس کو کا عقیدہ بنائیں، یہ کس کے نام کی مانی؟ اللہ کے نام کی مانی۔ وہ فرشتہ جس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی لاتا رہا، یہ نوری، یہ فرشتے جو بالکل گناہوں سے معصوم ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے، نہ اٹھنا نہ لین دین، نہ شادی نہ غمی نہ دکھ نہ سکھ، یہ اس کے نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ ان کو مقام انسان سے زیادہ عطا کرتا، کیونکہ یہ فرشتے، قرآن ہے کہ مولا ہم تو صبح شام دن رات، اندھیرا اجالا، سردی گرمی، دن رات صبح شام جو بھی موسم ہو، مولا اسی تو تیرے صرف گیت ہی گانے رکھنے اور دستام ساڑا ہے کوئی۔ بلکہ اس بات کو میں قرآن کی آیت اور رب کا قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ کروں تو بات میں ایک طاقت اور پاور اور مضبوط ہو جائے گی، اور آپ سمجھنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا اور ایمان تازہ ہوگا۔ جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ابھی بنایا نہیں تو رب کا قرآن ہے، توجہ، پہلا پارہ ہے، آواز آئی اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَہ، بلند آواز سے رب کا قرآن ہے، آواز آئی اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَہ، جڑ ویلے آکھیا تیرے رب نے میرا سونا، کیا کہا میرے رب نے، کیا کہا اللہ نے؟ للملائکۃ، او فرشتیو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق، خلیفہ انسان بشر بنانے لگا ہوں۔ صرف اللہ نے ان کو بتایا ہے، یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے ان سے مشورہ لیا، ہاں اللہ نے ان سے کہا کہ بناؤں یا نہ بناؤں، نہیں نہیں نہیں، رب تو رب ہے، وہ تو قادر کریم ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اسے کیا کہ کسی سے پوچھے کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، اس کے تو صرف فیصلے ہوتے ہیں، اس کا تو صرف آرڈر چلتا ہے۔ رب کا قرآن دوسرے مقام پہ بیان کرتا ہے، او دنیا والو، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، رب پوچھنے سے پاک ہے، رب پوچھنے سے سارے بولے، مشورہ کرنے سے
رب تو پاک ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے اذا اراد اللہ شیئا، جڑے ویلے اللہ ارادہ کردا ہے اور اللہ کہتا ہے یقولا کل ہو جا فیکون، اوے دنیا والو دیر ہی نہیں لگتی تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ دیر، قرآن مجھے دے، دیر یا بولے گی تو مزہ آئے گا، سارے بولے دیر، چھوٹے بھی بولے دیر نہیں لگتی۔ ادھر سے رب کہتا ہے کہ ہو جا۔ خدا کی قسم یہ لفظ میں جو ابھی میں نے بولا ہے، اس کے بولنے کے بعد اللہ کا قرآن میرے سامنے آیا، بڑی سونی گل آ گئی ہے کہ دنیا والوں کیسے اللہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ادھر دیکھیے گا میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے، بی بی مریم بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیے گا اللہ کی قدرت پہ قربان ہو جاؤں، سبحان اللہ۔ ترجمہ گھر جا کے دیکھ لیجئے گا، یہ رب کا قرآن ہے، سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے اور سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے۔ آواز آئی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ پتہ نہیں کس طریقے کے عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ کسی نے کہا میں جو جاؤں وہ ہوگا، آواز آتی ہے نہ وہ بدیانا، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ ہاں، نبی چاہے یہ ہو جائے، ولی چاہے یہ ہو جائے، غوث قطب ابدال چاہے یہ ہو جائے، پر رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ اسی وقت پورا ہوگا، وہی ہوگا جب کون چاہے گا۔ گونج آنی چاہیے، کون چاہے گا؟ اللہ۔ سارے بولے کون چاہے گا؟ آئیے قرآن کی سیر کریے، مزہ آ جائے۔ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے لطف ایسا رکھا ہے کہ سنتے ہی پڑھتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو آج ہم دور ہیں قرآن سے اور کسی اور کہانیوں کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ فلاں کا یہ کہانی ہے، فلاں کا یہ قصہ ہے، فلاں کا یہ واقعہ ہے۔ اگر وہ واقعہ قرآن کے خلاف ہے پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ نہ میرا دوست، آج یہ عقیدہ بنا کے جائیے گا جو واقعہ قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانوں گا وہی جو بات اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگی۔ کون سی بات؟ جو رب کے قرآن کے ہاں۔ آئیے قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ میرا محبوب مٹھڑی تے سونی زبان نال ذکر کرو میری بندی دا، کیڑی بندی جیدہ نام مریم ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ چلو پیچھے چلاتا ہوں، اس سے بھی پیچھے جاتا ہوں۔ کون ہے یہ مریم؟ کون ہے؟ اس کی اماں کا نام حنا ہے۔ کیا نام ہے؟ حنا ہے۔ مریم اپنی ماں کی پیٹ میں آ گئی ہے، حمل ٹھہر گیا، حمل ہو گیا، دوسرا یا پہلا یا تیسرا مہینہ ہے۔ بی بی حنا نے رب کی دربار میں ایک منت مان لی، مولا جیڑا کچھ میرے پیٹ دے اندر ہے جب یہ دنیا میں آئے گا
تیرے حوالے آزاد کر دوں گی، اپنے کول تے اپنے پاس نہیں رکھوں گی، بیت المقدس والوں کو دے کے آؤں گی، وہی سے پالیں گے بھی، وہی سے پوسیں گے بھی، وہ اس کی پرورش بھی کریں گے، بڑا ہوگا یہ تیرے ناد گیت گائے گا۔ دل میں یہ وہ خیال ہے بیٹا ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ سب بولیں گے تو مزہ آئے گا، کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا، اپنی تواڈی بولیے جا کا پتر ہوگا۔ ہر بندے کی امنگ ہوتی ہے، ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے بیٹا ہوئے، لیکن دوستو یہ ایک میں نے پہلے یہ بات کی، ایک میری چاہت ہے، ایک آپ کی چاہت ہے، ایک نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالوں کی چاہت ہے، ایک رب کی چاہت ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے او دنیا والوں ہوگا وہی جو کون چاہے گا، کون چاہے گا؟ اللہ۔ قرآن نے کھول کے بیان کیا، بی بی مریم کی اماں، نام اس کا بی بی حنا، رب کی دربار میں جو ہی حمل ٹھہرائے، ہاتھ لگایا ہے، لام دائیوں نے کہا ہے حمل ہو گیا ہے، دوسرا یا تیسرا مہینہ ہے، بی بی رب کی دربار میں یہ لفظ کہتی ہے، ادھر دیکھیے گا بی بی حنا نے جو لفظ بولے ہیں نظر و نیاز کے، جو لفظ بولے ہیں نظر و، یہ لفظ بولے گی میرے ساتھ تب بات سمجھ آئے گی کہ نظر و نیاز، ہاں ہم جو غیر اللہ کے نام کے دیتے ہیں نا یہ سب حرام ہے اور یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ بی بی بتا رہی ہے میں نے منت مانی ہے تو اللہ تیرے نام دی مانی۔ آؤ قرآن کی سیر کریں، قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ بی بی نے جو ہی پتہ چلا کہ حمل سارے بولے حمل ٹھہر گیا، تو بی بی کہتی ہے انی نظرت لک ما فی بطنی محررا انی نظرت، بے شک میں منت مان رہی ہوں، لاکا تیرے نادی، قرآن ہے یہ کیا ہے، معافی بطنی محررا، او میرا پالن ہارا میرا مولا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ محررا، یہ تیرے ناد ہے، میں آزاد کر دوں گی۔ یہ منت مان کے ادھر دیکھیے گا، میرے بل تکیے گا، کیا کہنے لگی ہے، یہ کہہ کے اگلی گل نے کی تھی فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ مولا میری اس منت نو، میری اس نظر نیاز نو قبول کر۔ کس کو کا بولیں گے، کس کو کا عقیدہ بنائے، یہ کس کے نام کی مانی، اللہ کے نام کی مانی منت، اور کہنے لگی مولا قبول کر۔ ادھر دیکھیے گا دن گزرتے چلے گئے، دوسرا مہینہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں یا نواں یا دسواں، وضع حمل کی تکلیف ہونے لگی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وضع حمل جو ہوا، تکلیف جو ہوئی اور جو بچہ پیدا ہوا، اور میرے یاروں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عقیدہ بنا کے جائیے گا، اس گل نو بھی اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے او دنیا والو، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى۔ میں ترجمہ کرتا ہوں،
ترجمہ کرتا ہوں مزہ آئے گا. فلما وضعتها جب جن بیٹھی جڑے ویلے وضع حمل ہو گیا تو بولنے لگی. قالت کہنے لگی رب او میرا ربا انی وضعتها انثى میں تا بیٹی جن بیٹھی ہوں میں تو بیٹی جن بیٹھی ہوں. لفظی ترجمہ اپنی تہاڈی بولیے میں تا تی جن بیٹھی ہاں مولا اے تا بیٹی ہو گئی ہے. میں نے تو خیال کیا ہوا تھا میرے تو دل کی امنگیں تھیں میری تو دل کی امیدیں تھیں کہ بیٹا ہوگا یہ تو بیٹی ہے. اور کیویں کراں کیا کروں کیسے کروں. ادھر دیکھیے گا قربان جاؤں آواز آنے لگی او بی بی آواز آنے لگی او میری بندی. واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی. او میری بندی اللہ ڈاڈھا جاندائی رب کو زیادہ پتہ ہے. واللہ عالم بما وضعت اللہ زیادہ جانتا ہے جو کوئی تو جن بیٹھی ہے. ولیس الذکر کالانثی. اور میری بندی جو تو بیٹا مانگ رہی تھی یہ جو میں نے تجھے بیٹی دی ہے یہ بیٹی ان 1000 بیٹوں سے زیادہ بہتر ہے. میں جانتا ہوں کس کو بیٹی دینی ہے کس کو بیٹا دینا ہے کس کو کالا دینا ہے کس کو گورا دینا ہے کس کو ایک دینا ہے کس کو جوڑا دینا ہے. یہ بھی بات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. آئیے قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر. یہ قرآن ہے اعلان کرنے لگا ہے اللہ جانتا ہے یہ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے جس کو چاہے جو بھی دے. ادھر دیکھیے گا قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا جنوں چاہے تیاں ہی تیاں دتی جائے کڑیاں ہی کڑیاں دتی جائے بیٹیاں ہی بیٹیاں دتی جائے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے. پھر کہتا ہے قرآن وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دیتا جائے. پھر قرآن کھولتا ہے کہتا ہے او یزوجہم ذکرانا واناثا جسے چاہے بیٹے بھی دے رہے جسے چاہے نال بیٹیاں بھی دے رہے. اگلی بات بڑی سونی قرآن نے کیتی ہے. رب کا قرآن کہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حکیما و جسے چاہے بانج بنا دے رہے تالا مار دے رہے کھولن والا کوئی نہیں. تو علی سبحان اللہ دلی ہے. اتنا بڑا جملہ ہو قرآن کی بات ہو اور آپ چپ بیٹھے ہو زور سے کہیں سبحان اللہ. کیوں پھر آگے کھولا قرآن نے پھر کھولتا ہے قرآن. کیا بات کی اگلے یہاں رکا قرآن یہاں رکا اور کہا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَکِیمًا جسے چاہے بانج بنائے تالا مارے نہ پتر دے نہ دھی دے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے دینے پہ آئے اتنے دے کہ ڈبل بھی دینے پہ آئے تو بی بی خدیجہ بڑھیا سے دے نہیں بولے ہاں دینے پہ آئے. 3 بیٹے 2 بیٹے 4 بیٹیاں بی بی خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں میرے محبوب کی زوجہ محترمہ دینے پہ آئے تو وہاں سے دے دے، نہ دینے پہ آئے تو بی بی عائشہ تو صدیقہ میرے محبوب کی محبوبہ نہ دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آگے قرآن کہتا ہے انہو علیم قدیر، پکی گل ہے وہی رب علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے جانتا بھی ہے، کس چیز کو جانتا ہے، جو کچھ ہو گیا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوندا پیا اسے بھی جانتا ہے، جو ہوگا اسے بھی جانتا ہے، پھر کہا قدیر قدرت رکھنے والا ہے، اسے پتہ ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، کس کو کتنا دینا ہے۔ تو بی بی کہنے لگی، بی بی حنا کہنے لگی مولا میں نے تو منت مانی تھی، میری تو امنگ تھی کہ پتر ہوئے گا بیٹا ہوئے گا، میں تو بیٹی جن بیٹی ہوں، یہ تو بیٹی ہے، آواز آئی واللہ عالم بما وضعت، اللہ زیادہ جانتا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، جو تو بیٹا مانگ رہی تھی یہ بیٹی اس سے بہتر ہے، اس لیے میرے دوستو اللہ بیٹیاں دے تو منہ خراب نہ کیا کرے، اس کی قدرت ہے اس کی حکمت ہے، اور وہ جانتا ہے کتنا دینا ہے کیوں دینا ہے۔ لوگ تو اللہ معاف کرے کو اگر بیٹی ہو گئی منہ خراب ہو گیا، کسی نے کہا یہ کیا ہو گیا، کوئی بدبخت تو اپنی بیویوں کو طلاق لکھ کے دیتے ہیں، یہ تو بیٹیاں جنتی ہے، یہ تو یہ کرتی ہے فلاں کرتی ہے، نہ میرا دوست سن، میرے محبوب نے فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 4 بیٹیاں ہوں اور وہ اچھی طرح سے پرورش کرے، پھر اس کا رشتہ دیکھے، پھر اس کی رخصت کرے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اور آپ کہاں بیٹھے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سوچ میں پڑ گئے ہیں؟ اس بیچاری بیوی کا کیا قصور ہے جس کی بدن سے بیٹیاں پیدا ہوئیں اور لوگ اس بیوی کو مارنے لگتے ہیں، دوسری تیسری بیٹی ہوئی ڈیورس لکھ دیتے ہیں اور شادی کرنا، ہائے، اور کسی نے اور بھی شادی کی، پہلی بیوی سے بیٹیاں، دوسری شادی کی اس سے بھی بیٹیاں، تیسری شادی کی اس سے بھی بیٹیاں، کون دیتا ہے؟ اللہ۔ سارے بولے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور وہ بہتر جانتا ہے، وہ یاد رکھنا یہ الفاظ میرے ساتھ بولیں گے، اور وہ بہتر جانتا ہے کتنا کیا دینا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں اچھی پرورش کرے، اس کا رشتہ کرے اور اسے رخصت کرے، میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ صحابی کھڑے ہوئے فرمایا جس کی 2، میرے نبی نے فرمایا جس کی 2 وہ بھی اچھی پرورش کرے اور اچھی جگہ رشتہ کرے رخصت کرے، اسے بھی میں جنت میں لے جاؤں گا۔ صحابی کھڑے ہوئے فرمایا جس کی 1 کی ہوئے، جس کی 1 ہو، میرے آقا میرے مرشد نے فرمایا ہاں جس کی 1 ہو وہ بھی اچھی پرورش کرے، اچھی جگہ رشتہ کرے اور رخصت کرے اور اس کے معاملات کو دیکھے، یہ نہ ہو کہ ہاں بیٹے کو تو حصہ دے دے لیکن بیٹی نو نہ دے دے۔ نہیں، جو اس کے حقوق ہیں ان کو پورا کرے۔ میں اکثر آج کل ان بیانات میں ملک کے طول و عرض میں جا رہا ہوں اور یہ مسئلہ میں کھل کے بیان کر رہا ہوں، جو ہماری ایک عجیب روایت بن چکی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ ہاں، بڑا بڑا جام ہے، بڑا بڑا خان ہے، ملک ہے،
تمندار ہے، اپنے آپ کو بڑا کہلاتا ہے، لیکن بیٹی کو جائیداد سے محروم کر دیتا ہے۔ کیوں کرتے ہو؟ اگر آج جان بوجھ کر بیٹی کا حق مارا یا کسی بھائی نے اپنی بہن کا حق مارا، دن قیامت میں رب کی دربار میں پیشی پڑے گی، اللہ پوچھے گا۔ ہاں اللہ تو ان کے لیے بھی قرآن نے اعلان کر دیا ہے، ہاں یہ بچیاں آئیں گی، یہ بیٹیاں آئیں گی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ آؤ میرے سامنے قرآن ہے، آخری پارہ ہے، سورہ تکویر ہے۔ جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا ان کے لیے یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے، سورہ تکویر ہے، گھر جا کے ترجمہ دیکھ لیجئے گا، آخری پارے کی 4تھی سورت ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ زندہ درگور کی ہوئی بچی قیامت والے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو نے کون سا گناہ جو کیا تھا کہ ان بدبختوں نے تجھے زندہ درگور کر دیا تھا؟ یہ بچیوں سے سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ سوال بچیوں سے قیامت والے دن ہو سکتا ہے کس جرم میں تجھے باپ نے قتل کیا، تو یہ بھی سوال کیوں نہیں ہو سکتا کہ باپ نے تجھے جائیداد سے کیوں محروم کیا تھا؟ اس لیے یہ بات میری نہیں ہے، آپ جمعے پہ آتے ہو، جمعہ پڑھتے ہو، دور دراز سے ساتھی آتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ ذہن بنا کے آیا کریں کہ ہم رب کا قرآن سنیں گے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے اور رب کی دربار میں دعا کریں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ دیکھیں قرآن ہے، قرآن ہے، ایک ایک بات اللہ کے قرآن نے کھول کے سمجھا دی ہے۔ یہ میرے سامنے 4تھا پارہ ہے، قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے قانون بنا دیا ہے، اللہ نے آرڈر جاری کر دیا ہے، یہ رب کا قانون ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ میرے نبی کی شریعت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ دگنا بیٹے کو دو، ایک حصہ بیٹی کو دو، جس طرح وہ بیٹی بیٹا تیری اولاد ہے اسی طرح یہ بیچاری بیٹی بھی تیری اولاد ہے۔ رب کا قانون ہے، اگر جو بندہ اللہ کے قرآن سے منہ موڑے گا، رب کے قرآن سے پیچھے ہٹے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے بیٹیوں کو جائیداد دو، اور میں کہوں میں نہیں دیتا، قرآن کی مخالفت یا محبت؟ سارے بولے، سارے میرے نبی نے فرمایا دینا ہے، حضور سے جو دیتا ہے تو محبت، نہیں دیتا محبت یا مخالفت؟ کس چیز کے ہم اپنے آپ کو دعویٰ دار کہلاتے ہیں، کس چیز کے ہم دعوے کرتے ہیں؟ میرے نبی نے تو یہ دیکھے دروازہ کھٹکائے، کون؟ فرمایا سونا فاطمہ ہوں، فاطمہ ہوں۔ دروازہ کھلا، میرے آقا نے، امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں یوں ہاتھ پکڑا اور بی بی فاطمہ کو لے آئے، چادر اتاری۔ میں یوں کہتا ہوں دنیا والوں، وہ چادر جس چادر کو خدا مزمل کہتا ہے، وہ چادر جس چادر کو خدا مدثر کہتا ہے، رات کی تاریکی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر کھڑے ہو جائیں تو رب قرآن بنا کے اتارنے لگے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔
ترتیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب اپنی چادر اتھر اتارتے ہیں، اپنی بیٹی کے سر پہ چادر رکھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب جب بی بی فاطمہ میرے محبوب کے پاس آتی تھی، امام الانبیاء کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے حصوں سے جائیدادوں سے محروم کیا ہوا ہے۔ اگر ابا چلا بھی بیچارہ فوت ہو گیا تو آگے جو بھائی ہے، بھائی یہ سانپ بن جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، ہیلا کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہاں چلے گئے، او جی کام ہے چلیے، کدھر جی عدالت میں کام ہے۔ اماں کو بھی لے گئے، بہنوں کو بھی لے گئے، وہاں جا کے کہا کہ اماں کو آپ بیان دے دو۔ وہ بیچاری نے ماں کو بیان دیا، پھر وہ واپس پھر ماں سے خود بیان لے لیا۔ یہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ حق کھا رہے ہیں۔ دن قیامت میں بہن نے گریبان پکڑنا ہوگا۔ یہ صرف بیچاری بولتی نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ تباہی سے تباہی پھر چکی ہے کہ اگر بیچاری آئے تو کہے کہ میرا تو حصہ بنتا ہے، تو لوگ کہیں گے اچھا بہن ہوں حصہ لینے لگ پئی ہے، حصہ لینے لگ گئی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ورنہ اس بہن سے پوچھو اندر سے بیچاری زخمی ہے، وہ تمہیں اندر سے کام نہیں کر دیتی، یہ تم ہیلے کرتے ہو، بہانے کرتے ہو، کرا کے اپنی ماں کو بیان دلواتے ہو، پھر ماں سے خود بیان لیتے ہو، دن قیامت میں رب کے دربار میں پیش ہونا پڑے۔ کہاں کھڑے ہیں؟ دنیا کام آئے گی، یہ زمینیں کام آئے گی۔ ہم نے دیکھے تھے ایسے ہزاروں، سنیے گا، ہم نے دیکھے تھے ایسے ہزاروں جن کا معطر بدن تھا، مشین چمن تھا، جب قبر کہن ان کی کھودی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ گئے ایک دن، گئے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ایک لفظ قیمتی ہے۔ گئے ایک دن سوئے گورستان ہم جو باخستہ حالی تھے، مقابر جتنے دیکھے سارے خستی پائے مالی تھے۔ اس جائے دو جملے لکھے دیکھے جو بامضمون خیالی تھے، مہیا گرچہ سب سامان ملک اور مالی تھے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کہتا ہے میری زمین، میری جائیداد، حقوق مار کر پرایا بننا اپنے کول رکھ کے، پرائی سڑک توڑ کر اتنے اتنے بننے بنا دیے۔ بڑی سڑک تھی، فٹ آگے آگے کرتے کرتے اتنی سڑک ہو گئی کہ بندہ گزر ہی نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھنا، یہ اپنے کسی کی زمین ہو، کسی نے اس کو بننے ڈگے مارے پھر بھی حقوق العباد ہے۔ وہ سرکاری زمین پر اس نے کہیں اور ٹریکٹر چلائے، اپنے کو لیا، یہ بھی حقوق العباد ہے۔ اور یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا اللہ سارا گناہ معاف کر دے گا لیکن اللہ حقوق العباد کبھی معاف سارے بولے۔ اس لیے آج وعدہ کر کے جائیے گا جو اللہ کا قانون ہے بیٹی کو دینا ہے دیں گے، جو میرے نبی کی شریعت ہے کہ بیٹی کو دینا ہے دیں گے، جو بہن کو دینا ہے دیں گے، ورنہ دن قیامت میں رب کی دربار کی پیشی اینا کیا کرے جہان مٹھا اگلا کہیں مٹھا یہ جڑ سو تے پتہ لگ سی کیا نہیں اللہ والا آسن قبرہ لگ سی خبراں وجدہ دیسی قبر جھپیڑا تتیاں شیخاں نال چرے سن بن بن گرم زجیرہ خان رئیس امیر نہ ویکھین اتھا کر سن لیرا لیرا سٹ خاکی ہون سر سجدے وچ رب جوڑ دے سی
تقدیرا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔